تیرے لیے ہے میرا دل، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 5۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت اور لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات کو بہت انجوائے کر رہا ہے۔ اپنے خیال سے اس نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی مسلسل شوق سی مسکراہٹ اسے خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ وہ تو چڑھنے کے بجائے بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ واپسی میں وہ گاڑی چلاتا بیک ویو مرر کے ذریعے ایک آدھ نظر اس پر بھی ڈال دیتا اور خواہ مخواہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اسی وقت سامنے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی تھیں۔ اجالا نے سامنے دیکھا تو سعود اور ماریا بیٹھے نظر آئے۔ چوکیدار نے گاڑی کا ہارن سن کر گیٹ کھول دیا تھا، لیکن وہ گاڑی اندر لے جانے کے بجائے وہیں روک کر گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کی طرف چلا آیا۔ اس کی چال میں بہت تیزی اور عجلت نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا ڈرائیونگ سیٹ کے نزدیک پہنچ گیا اور بڑی گرم جوشی اور خوشی کے عالم میں اویس سے مخاطب ہوا۔ آہا، اویس لودھی اور ہمارے گھر! اویس گاڑی سے اتر کر اس سے ہاتھ ملانے لگا۔ شوہر کو کسی کے ساتھ اتنی خوشگواری سے ملتے دیکھ کر ماریا بھی ادھر ہی چلی آئی۔ یہ اتنے ہینڈسم بندے کے ساتھ اجالا کا کیا کام؟ اس کے چہرے کی حیرت اور ناگواری چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ اویس کا سعود کی گرم جوشی کے جواب میں وہی لیا دیا اور فارمل سا انداز تھا، اس کا وہی مخصوص انداز جس کی بدولت سامنے والا اس سے بے تکلف ہونے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کچھ دیر پہلے یہ بندہ اتنی بے تکلفی سے جملے کستا مسکراتا ہوا تھا۔ یہ اجالا تو بڑی ہی بد اخلاق ہے، آپ لوگوں کو اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اویس کے آگے تقریباً بچتا ہوا سعود اسے اس وقت ہمیشہ سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ کاش سعود تم اتنے کمینے نہ ہوتے، اور اگر ایسے ہوتے تو کم از کم میرے بھائی نہ ہوتے۔ اس کا خوشامدی اور چاپلوسی والا انداز اجالا کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اسی وقت سعود کی نظر برابر سیٹ پر بیٹھے انکل پر پڑی تو اویس نے بڑے عام سے انداز میں تعارف کرایا، میرے گرینڈ فادر سید مبشر لودھی۔ سعود اب ان لوگوں سے بچ بچ کر سلام دعا کر رہا تھا۔ ان کی قیمتی گاڑی اور شاندار پرسنالٹی سے ماریا یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ شوہر کسی غلط آدمی پر فدا نہیں ہو رہا، اس لیے خود بھی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ سعود کے بے حد اصرار سے اندر بلانے پر بھی ان لوگوں نے معذرت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اویس نے ایک گہری نظر اس کے ناراض اور کوفت زدہ چہرے پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اندر آتے ہی سعود نے اس سے پوچھا، تم اویس کو کیسے جانتی ہو؟ میری ان لوگوں سے فرینڈ شپ ہے، وہ مختصر جواب دے کر ہمارے کمرے میں چلی آئی۔ انکل کی ہدایت کے بدولت اس نے سب کے ساتھ نارمل طریقے سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ ناشتے اور کھانے کی میز پر بھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی۔ تم مبشر لودھی کی فیملی کو کب سے جانتی ہو؟ صبح ناشتے کی میز پر ڈیڈی نے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اسے براہ راست مخاطب کیا تھا، بہت عرصے سے۔ وہ سعود کے اتنی جلدی خبر پہنچانے پر بڑی حیران تھی۔ ڈیڈی اب ممی سے مخاطب تھے۔ بہت بڑے گروپ آف انڈسٹریز کا تنہا وارث ہے اویس لودھی۔ ماریا نے بڑی جیلس نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس کا خواہ قہقہ لگا کر ہنسنے کو دل چاہنے لگا۔ یہیں فیس 5 میں گھر ہے اس کا۔ ایسا کرو اجالا، ان لوگوں کو اس سنڈے ڈنر پر انوائٹ کر لو۔ ڈیڈی نے ممی کو اور بعد میں اسے مخاطب کیا۔ وہ ایک دم میز پر بیٹھے تمام لوگوں سے اونچی اور خاص چیز لگنے لگی تھی۔ وہ مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، تمام کیمروں کا رخ اس کی طرف تھا۔ سوائے دعا کے اس وقت ٹیبل پر تمام گھر کے افراد موجود تھے۔ آپ لوگ نفع نقصان سے قطع نظر بھی انسان کو انسان سمجھ کر کیوں نہیں ملتے؟ ان سے ملو یہاں سے فائدہ ہوگا، اس سے نہ ملو کوئی فائدہ نہیں۔ اسے کچلتے ہوئے گزر جاؤ، اسے دھکیل کر اپنے راستے سے ہٹا دو، اس کے سر پر سوار ہو کر نیچے ہو جاؤ، اور آپ لوگ اتنے گھٹیا کیوں ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سب سے مخاطب تھی۔ ڈیڈی کو اس نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میں اس جہنم میں انہیں کبھی بھی نہیں بلاؤں گی۔ یہ رشتے اور محبتیں میں نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیے ہیں، میں آپ لوگوں کی خود غرضی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی انہیں۔ وہ عزم کر چکی تھی۔ سعود ڈیڈی سے کہہ رہا تھا، اپنے آپ پر بڑا غرور ہے اسے، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ سعود کی بات پر اس نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ کل اسی مغرور ہستی کے ساتھ تم بچ بچ کر مل رہے تھے، تمہارا بس نہیں چل رہا تھا اس کے آگے لیٹ جاؤ اور کہو سر آئیں میرے اوپر سے گزر جائیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے کہہ رہی تھی، وہ جیسا بھی ہے تم لوگوں کی طرح منافق اور دغا باز نہیں ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر سے اٹھ گئی تھی۔ وہ اب انکل سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ان کو بتائے گی، کبھی بھی ان سے کچھ سیکرٹ رکھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس لیے وہ انہیں اپنے گھر والوں کے تازہ ترین رویوں کے بارے میں بتانے کے لیے بے چین تھی۔ اسی بنا پر وہ اگلے روز شام کے وقت ان کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ آج چھٹی کا دن تھا، لیکن اب اسے اویس کا سامنا ہونے پر بھی کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔
وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ انکل کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں۔ وہ ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اکیلے لاؤنج میں بیٹھے بوریت ہونے لگی تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اسٹڈی میں بیٹھ کر کسی کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے، لیکن کوریڈور سے گزرتے سامنے والے کمرے سے آتی بڑی خوبصورت سی موسیقی کی آواز نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گٹار پر بڑی خوبصورتی سے دھن بجائی جا رہی تھی۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے فلور کشن پر بیٹھے اویس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں اپنے ارد گرد سے غافل گٹار بجا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی دروازے پر سے پلٹ جانا چاہتی تھی کہ اویس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اجالا، وہ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا بیڈ روم ہے۔ وہ اپنی بد تہذیبی پر شرمندہ ہوتی فوراً وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ کسی کے کمرے میں بغیر نوک کیے جانا یقیناً کوئی قابل تعریف فعل نہیں تھا، لیکن کمرے کا مالک اس طرح آنے کا برا مانے بغیر بولا، کم آن اجالا، یہ تم اتنی فارمل کب سے ہو گئی ہو؟ اور اب آ ہی گئی ہو تو اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اب آ بھی جاؤ، وہ دوبارہ اصرار کرنے لگا تو وہ کچھ شرمندگی کے عالم میں اندر آ گئی اور اس کے سامنے رکھے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ تم کب آئی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پوچھنے لگا تو وہ جواب میں بولی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، انکل کے مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نے سوچا اسٹڈی میں کوئی کتاب پڑھ لوں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے گٹار کی اتنی اچھی دھن آ رہی تھی کہ میں ادھر آ گئی۔ تمہیں میوزک میں انٹرسٹ ہے؟ وہ گٹار سائٹ میں رکھتا اس سے بولا تو اس نے گردن ہلا دی۔ ارے نہیں بھائی، یہ تو بس شوقیہ، بلکہ یہ سمجھ لو یہ میرا بچپن کا شوق ہے۔ کالج اور پھر یونیورسٹی کے زمانے میں دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے میں گٹار بجایا کرتا تھا۔ آج تو کئی سالوں کے بعد اچانک ہی میرا دل چاہا کہ گٹار نکال کر خود کو چیک کر لوں کہ مجھے ابھی بھی بجانا آتا ہے کہ بھول گیا۔ لیکن آپ کا اسٹائل تو بڑا پروفیشنل قسم کا ہے۔ اس کی بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بس میری اور تعریف مت کرنا ورنہ میں واقعی آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ جواب میں وہ بھی ہنس پڑی۔ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ فوراً ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ اس کی کنفیوز سی شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہاں تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنی تعریف پر خوش ہوتی اور مجھے تھینکس تو ضرور ہی کہتی۔ وہ اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا جلدی سے یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ میں اتنے سال پڑھائی کی وجہ سے یہاں سے دور رہا، لیکن ہمیشہ یہ سنتا تھا کہ ہمارے ہاں کی لڑکیاں بڑی شرمیلی اور مشرقی قسم کی ہوتی ہیں۔ جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی لڑکیوں نے تو یورپ اور امریکہ کی لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے میں تم جیسی چیزیں شاید اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کے لیے تھوڑی بہت بنائی ہوئی ہیں۔ ویسے تم ہو کیا چیز؟ مجھے تو تم 14ویں یا 15ویں صدی کی کوئی بھٹکی ہوئی روح معلوم ہوتی ہو۔ اس زمانے میں تمہارا کیا کام؟ اس کی بات پر وہ کچھ ناراض سے لہجے میں بولی، میں نے آپ سے اپنے بارے میں کوئی رائے تو نہیں مانگی، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر کہنے لگا، پاپا جانی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جان بوجھ کر تم اجالا سے الٹی سیدھی بکواس کرتے ہو تاکہ شرم سے اس کا لال گلابی ہوتا چہرہ دیکھ سکو۔ وہ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے قصداً کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہنستے ہوئے بولا، میں نے تمہاری کوئی خاطر مدارت تو کی نہیں، آخرکار تم پہلی مرتبہ میرے کمرے میں آئی ہو۔ اپنے سامنے رکھی ڈرائی فروٹس کی پلیٹ بھی اس نے اس کی طرف کھسکا دی۔ آؤ میں تمہیں اپنی پسندیدہ دھن سناؤں۔ اس نے صرف اپنے گلے پڑے شرمیلے پن کا لیبل اتارنے کے لیے گردن ہلا دی۔ اس نے گٹار بجانا شروع کر دیا۔ جس وجہ سے وہ کھچی ہوئی اس کمرے تک چلی آئی تھی وہ کچھ ایسی بے جا بھی نہیں تھی۔ وہ بہت اچھا گٹار بجا رہا تھا۔ وہ بہت دلچسپی اور شوق سے گٹار سن رہی تھی۔ اس نے اپنی پسندیدہ دھن مکمل کر لی تو وہ بے اختیار بول اٹھی، بہت خوب، تمہیں اچھا لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، بہت اچھا۔ وہ کھلے دل سے تعریف کر گئی۔ وہ کچھ کہے بغیر ایک اور دھن بجانے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی گٹار کے تاروں کو چھوتے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ تمہیں کس قسم کا میوزک پسند ہے؟ وہ دوسری دھن بجا چکا تو اس نے پوچھا، مجھے آپ کی طرح میوزک کی زیادہ سمجھ تو نہیں، لیکن بس جو کانوں کو اچھا لگے، سلو اور لائٹ میوزک زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی پسند بتانے لگی۔ اچھا تمہارا فیوریٹ گلوکار کون ہے؟ پاکستانی سنگرز میں مجھے نیرہ نور اور جنید جمشید پسند ہیں۔ چلو تو پھر تمہارے فیوریٹ سنگر کا کچھ سناتا ہوں۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے وہ بطور خاص صرف اس کا گٹار سننے یہاں آئی تھی اور وہ خود بھی بڑی فرصت کے ساتھ سنانے کے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ جنید جمشید کا اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، بجانے لگا۔ اس کے بعد تیرے لیے ہے میرا دل میری جان بجانے لگا۔ وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اویس نے گٹار روک کر یس کم ان کہا تو اخلاق اندر آ گیا۔
اس پر نظر پڑی تو کہنے لگا، صاحب اور میں دونوں مل کر آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب میں اویس بھائی سے پوچھنے آیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ انکل کے مہمان چلے گئے؟ جی کب کے، اب تو وہ ہم لوگوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے اور آپ کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں، وہ دانت نکال کر بولا۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکل آئی۔ انکل سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے تو وہ انہی کی طرف آ گئی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں پریشان ہو گیا کہ اجالا آخر مجھ سے ملے بغیر اور کچھ کہے بغیر کیسے چلی گئی۔ وہ اتنی دیر تک وہاں بیٹھنے پر کچھ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، میں یہیں تھی۔ یہیں کہاں تھی یہ بھی تو بتاؤ؟ آپ تو اپنے مہمانوں میں مصروف تھے اور میں آپ کی لاڈلی کو کمپنی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے سے اویس کی آواز سنی۔ انکل اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، کمپنی کس طرح دے رہے تھے؟ لطیفے تو تمہیں آتے نہیں ہیں اور باتیں تم اتنی بور کرتے ہو کہ میں مشکل برداشت کرتا ہوں۔ پوچھ لیں اس سے۔ بتاؤ اجالا، میری کمپنی بور ہے؟ وہ اسے درمیان میں گھسیٹنے لگا تو وہ انکل سے کہنے لگی، نہیں، انہوں نے مجھے بالکل بور نہیں ہونے دیا۔ آخر اس نے اتنی دیر تک کسی پروفیشنل گٹار بجانے والے کی طرح اسے اپنے لائیو شو سے محظوظ کیا تھا۔ تم اس کی کوئی زیادہ ہی فیور نہیں کرنے لگی؟ انکل نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کچھ دیر پہلے سنے اپنے کمنٹس کو بھلائے دوبارہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ حق بات آپ کو فیور لگ رہی ہے، وہ سچی ہے، اس لیے سچائی کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسے مشکل میں پڑتا محسوس کر کے وہ فوراً میدان میں اتر آیا۔ او ہو، تو آپ بھی؟ انکل کی بات پر اویس تو بڑی بے فکری سے ہنس پڑا، جبکہ وہ ان آؤٹ سپوکن دادا پوتے کے بیچ سینڈوچ بنی ہوئی تھی۔ چلو نیچے لاؤنج میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ اویس کو اپنے کسی دوست سے ملنے جانا تھا، سو وہ 5-10 منٹ بعد ہی ایکسکیوز کرتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انکل بھی اپنی معائنے کی اس گفتگو سے باز آ گئے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور انہیں اپنی آمد کی وجہ بتانے لگی۔ وہ تھکی ہاری ابھی ابھی گھر پہنچی تھی۔ ان دنوں فائنل ایئر کے تھیسس ڈسپلے کی وجہ سے وہ بہت مصروف تھی۔ اس وقت بھی شام کے 6 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے دعا کی آواز سنی، اجالا تمہارا فون ہے۔ وہ لاؤنج میں کھڑی ریسیور ہاتھ میں لیے اس سے بولی تو وہ واپس سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آ گئی۔ دعا ریسیور اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر میگزین دیکھنے لگی۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آتی اویس کی آواز کو سن کر وہ حیران رہ گئی۔ آپ تو نیو یارک گئے ہوئے تھے؟ ساری زندگی کے لیے نہیں گیا تھا، آخرکار مجھے واپس تو آنا تھا۔ وہ بڑا چڑھ کر بولا تو وہ اس کے فون کرنے کی وجہ سوچنے لگی۔ سب خیریت ہے نا؟ انکل کیسے ہیں؟ آپ کے انکل آپ کی جدائی میں آہیں بھر رہے ہیں کہ میں نے اپنی لاڈلی کی شکل 3 دن سے نہیں دیکھی۔ تم آج کل ہو کہاں غائب؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا، فائنل ایئر کے تھیسس ڈسپلے کی وجہ سے بہت مصروف ہوں، لیکن میری کل تو انکل سے فون پر بات ہوئی تھی۔ 5 دن ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آ کر خیریت ہی پوچھ لو؟ وہ اس کے شکوے پر ہنستے ہوئے بولی، آپ کون سا 2 سال بعد آئے ہیں؟ صرف 10 دن کے لیے تو گئے تھے، اور اس طرح کے بزنس ٹور تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں خیریت پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تم بس میرا دل جلایا کرو۔ کل پوری شام یہ سوچ کر کہیں نہیں گیا کہ شاید محترمہ آ جائیں۔ اچھا دیکھو، میں تمہارے لیے 2-4 چیزیں لایا تھا، تم نے تو نہ آنے کی قسم کھائی ہوئی ہے شاید، اس لیے میں ڈرائیور کے ہاتھ وہ چیزیں بھجوا رہا ہوں۔ وہ خفگی بھرے انداز میں بولا تو وہ اس کی اپنائیت بھرے شکایت پر کچھ حیران سی ہوئی۔ آپ نے خواہ تکلیف کی، وہ اس کی بات کاٹتا ہوا غرایا۔ میں نے بہت زحمت کی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو زحمت ہوئی ہوگی جیسی باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا، یہ صرف بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ وہ چیزیں قبول کر کے میرے اوپر احسان عظیم کر دو۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی فون رکھ چکا تھا۔ وہ جواب میں ایک گہری سانس لیتی فون رکھ کر پلٹنے لگی تو دعا میگزین سے نظریں ہٹا کر بولی، یو ویس لودھی، وہی لودھی گروپ آف انڈسٹری والا ہے نا؟ وہ اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی، کمال ہے، یہ ویس اتنی مشہور و معروف شخصیت کب سے ہو گیا کہ سبھی لوگ اسے جانتے ہیں؟ دعا اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، کیا اسی کو ڈنر پر انوائٹ کرنے کے لیے ڈیڈی کل تمہیں یاد کروا رہے تھے؟ ڈیڈی نے اس روز کے بعد 3 مرتبہ اسے یاد دہانی کروائی تھی کہ وہ ان لوگوں کو کھانے پر بلائے۔ اس نے دعا کی بات پر سر ہلا دیا، وہ تو بڑا مغرور سا بندہ ہے، تمہارے ساتھ اس کے کس قسم کے تعلقات ہیں؟ وہ اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہم اچھے دوست ہیں۔ وہ اس سے کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اسی وقت ملازم ایک شاپر ہاتھ میں لیے اس کی طرف آیا تو وہ چپ ہو گئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتی اپنے کمرے میں آ گئی، اس کی بھیجی ہوئی تمام چیزیں بستر پر پھیلائے۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا میں اتنی اہم ہوں کہ کوئی مجھے یاد رکھے؟ اپنی مصروفیت میں بھی اسے میرا دھیان رہے؟ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اہم ہونا خوبصورت ہے، خوبصورت ہونا اہم نہیں۔ وہ آج اس جملے کا مطلب اس کی سمجھ میں مکمل طور پر آ گیا تھا۔ کیا میں بھی کسی کے لیے اسپیشل ہو سکتی ہوں؟ اسے میری پرواہ ہے۔ انکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ زندگی اگلے پوڑ پر میرے لیے خوشیاں لیے کھڑی ہے۔ اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری خوشیوں کا ہر در آپ کے ہی گھر میں ہے۔
مجھے شاید اب زندگی میں وہ سب کچھ ملے جو میں چاہتی تھی، سچی محبت، خلوص، اپنائیت۔ اس نے اپنی زندگی کے 26 سال محبتوں کی تلاش میں گزارے تھے، اور اب اچانک ہی اس پر چاروں طرف سے محبتوں اور چاہتوں کے پھول برسنے لگے۔ انکل کی شفقت اور محبت کے ساتھ ساتھ ایک بالکل ہی مختلف قسم کی محبت سے وہ پہلی بار روشناس ہوئی تھی۔ اگلے روز وہ اپنی تمام تر تھکن اور مصروفیت کے باوجود ان کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ کسی ڈنر میں گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر انکل سے گپ شپ لگا کر وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھینک یو کا کارڈ اس کے کمرے میں جا کر میز پر رکھائی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی جب حمید نے اسے بتایا کہ اس کا فون ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی کرسی پر سے اٹھی تھی۔ فون اٹینڈ کیے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ دوسری طرف کون ہے۔ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہارے تھینکس کا تھینکس۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنس پڑی تھی۔ رات کو میں دیر سے آیا تھا ورنہ اسی وقت تمہیں فون کرتا۔ ابھی بھی آفس جانے کی تیاری کر رہا ہوں اور تمہیں ساتھ ساتھ فون کر رہا ہوں۔ کیا تم یقین کرو گی کہ میں اس وقت ٹائی باندھتے ہوئے تم سے بات کر رہا ہوں؟ ایک ہاتھ سے ٹائی باندھ رہے ہیں؟ نہیں، باندھ تو دونوں ہاتھوں سے رہا ہوں۔ موبائل میں نے کندھے کے سہارے کان سے لگایا ہوا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کا خود بھی مزہ لیتے ہوئے بتا رہا تھا۔ چیک کر لیجیے گا کہیں بات کرنے میں صحیح نوٹ نہ لگے اور آفس پہنچنے پر آپ کی خوبصورت سی سیکرٹری صحیح ٹائی نہ باندھنے پر آپ کے اوپر ہنسنے لگے۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو وہ کہنے لگا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری سیکرٹری بہت خوبصورت ہے؟ میں نے تو صرف خوبصورت کہا تھا، بہت کا اضافہ آپ نے خود ہی کر لیا۔ وہ اس کی بات پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اچھا، میں اپنے جملے میں سے یہ لفظ بہت کو ہٹا دیتا ہوں، وہ صرف خوبصورت ہے۔ اسی وقت اس دوسری جانب سے اخلاق کی آواز آئی۔ وہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا۔ پاپا جانی ناشتے پر میرا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اللہ حافظ۔ وہ عجلت بھرے انداز میں بولا تو وہ بھی خدا حافظ کہہ کر فون بند کرنے لگی کہ اچانک وہ بول پڑا، کل سنڈے ہے اور تم نے ہر قیمت پر گھر آنا ہے، اور اگر تم نہیں آئی تو میں تمہیں اچھی طرح سمجھ لوں گا۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، دیکھوں گی، اگر ٹائم ملا تو آؤں گی۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر اس نے لائن کاٹ دی۔ کس کا فون تھا؟ وہ واپس ٹیبل پر آئی تو دعا اس سے پوچھنے لگی۔ باقی تمام لوگ ناشتہ کر کے اٹھ چکے تھے۔ اسے یہ بلا وجہ کی پوچھ گچھ بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ جب میں ان لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تو انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میری ذاتی معاملات میں انوالو ہوں۔ اویس کا تھا۔ اس نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہ کی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ دعا نے آملیٹ کھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بڑے غصے سے بولی، میرا اس سے جو بھی تعلق ہے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پلیز مائنڈ یور اون بزنس۔ تم خواہ ناراض ہو رہی ہو، میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، اس لیے اتنا انٹرسٹ شو کر رہی ہوں۔ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ایکسٹینشن لیکچر دینے آیا تھا ایک مرتبہ، میں تب سے اسے جانتی ہوں۔ اس کی کزن فائزہ میری کلاس فیلو ہے، وہ اکثر اس کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ سر الوی کی دی ہوئی اسائنمنٹ کے سلسلے میں میں کچھ گائیڈنس لینے کے لیے اس کے آفس بھی گئی تھی۔ فائزہ بتا رہی تھی کہ اوپر سے بڑا لیا دیا اور سوبر بندہ نظر آتا ہے، اندر سے ایک نمبر کا فلرٹ ہے یہ آدمی۔ اوپر سے دولت اور شکل صورت بھی خدا نے کچھ زیادہ ہی اچھی دی ہے، اس لیے اسے خوب اچھی طرح کیش کراتا ہے۔ وہ اس کی بات کا کوئی نوٹس لیے بغیر ناشتہ کرتی رہی تو وہ چپ ہو گئی۔ ان فائزہ صاحبہ کو اس نے منہ نہیں لگایا ہوگا، اس لیے اس کے بارے میں الٹا سیدھا پروپیگنڈا کرتی پھر رہی ہے۔ اسکول جاتے ہوئے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی، وہ اتنا ڈیسنٹ ہے، اتنا کلچرڈ ہے، کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس نے حتمی طور پر یہی سوچا تھا۔ اتوار کے دن وہ ان کے گھر پہنچی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ انکل اور اویس دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اویس اسے دیکھ کر بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ سورج آج کدھر سے نکل آیا؟ اتنی مصروف شخصیت ہمارے گھر آئی ہیں، انکل نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ پرسوں شام میں تو آئی تھی انکل، آپ کی یادداشت کو کیا ہو گیا ہے؟ کل کیوں نہیں آئی؟ میں پارک میں بھی انتظار کرتا رہا، انہوں نے شکوہ کیا۔ کل میں اتنے دنوں کی تھکن اتار رہی تھی، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹی وی پر آتے کرکٹ میچ کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ یہ کیا بورڈ چیز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے بڑا زبردست میچ آ رہا ہے، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا فائنل ہے۔ پاکستان نے بڑا اچھا ٹارگٹ دیا ہے، 290 کا ٹارگٹ ہے، وہ بمشکل کر پائیں گے، اوپر سے پاکستان کا بولنگ اٹیک۔ انکل نے اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ مصیبت سارا سال ہی پیچھے پڑی رہتی ہے اور ہماری قوم کا تو کہیں کا نہیں چھوڑا اس کرکٹ فوبیا نے۔ اس نے اپنی ناپسندیدگی کا واضح اظہار کیا۔ تم لڑکیوں کے تو بڑے فیورٹ ہوتے ہیں کرکٹرز، تم لوگ تو انہیں بہت آئیڈیلائز کرتی ہو، بلکہ ان کو آسمان پر چڑھا دیتی ہو۔ صرف چند لڑکیوں کی حرکتوں کی وجہ سے آپ تمام لڑکیوں کو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ تر پڑھی لکھی اور ذہین لڑکیوں کو آئیڈیل ایسے نہیں ہوتے۔ وہ خاصا برا مان کر بولی، یعنی میرے جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ انکل ان دونوں کی بات چیت سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ بڑی خوش فہمی ہے آپ کو اپنے بارے میں۔ پھر تمہاری ڈکشنری میں پڑھا لکھا ذہین شخص کیسا ہوتا ہے؟ انکل جیسا، اس لیے کہ وہ خود کو ذہین پوسٹ نہیں کرتے بلکہ وہ ہیں ہی ذہین۔
اس کی بات پر انکل قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ بھئی میری بیٹی نے صبح صبح میرا دل خوش کر دیا۔ وہ اس کی بات کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ اویس نے برا سا منہ بنا کر ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ بور ہو کر پاس رکھا اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بڑے انہماک سے میچ دیکھ رہے تھے۔ انکل سائیڈ میں رکھے سنگل صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ وہ اور اویس برابر والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس کے اور اویس کے درمیان ڈھیر سارے اخبارات رکھے ہوئے تھے۔ شاید اسے چھٹی والے دن بہت سے اخبارات کا مطالعہ کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اخبار میں اپنے پسندیدہ صفحے پر مختلف پزلز حل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک ورڈ پر وہ پھنسنے لگی تو اس نے اپنے برابر اویس سے پوچھا، اس سے اور کون کون سے ورڈ بن سکتے ہیں؟ اپنے جینیس انکل سے پوچھو۔ وہ اس کی طرف نظر ڈالے بغیر ہنستا ہوا کہنے لگا، آپ انکل سے جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ اس کی بات کے جواب میں دانت پیستا ہوا دھیمی آواز میں بولا، تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ انکل ان دونوں کی سرگوشیاں انجوائے کرتے ہوئے میچ میں مصروف تھے۔ ان دونوں کی میچ میں اتنی دلچسپی دیکھ کر وہ وہاں سے کھڑی ہو گئی اور یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے کچن تک آ گئی۔ یہاں آ کر اسے خیال آیا کہ بور ہونے سے بہتر ہے کچھ پکا لیا جائے۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتا شاہد جلدی جلدی کام نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہد کو کچن سے فارغ کیا اور خود کچھ پکانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ چکن کڑھائی کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے وہ زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم تشویش میں مبتلا ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ نہیں، پیاز کاٹ رہی ہوں۔ کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی، چھوڑ دو اسے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پیاز لے کر رکھنے لگا۔ کیا ہے، خود تو میچ دیکھ رہے ہیں، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ اچھا آؤ، اب میں تمہیں بور نہیں ہونے دوں گا، آؤ میں تمہیں وہ پزل بھی حل کرنا بتاتا ہوں۔ اب میرا موڈ کھانا پکانے کا بن چکا ہے اور اب میں یہاں سے چکن کڑھائی پکا کر ہی نکلوں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی تو وہ کندھے اچکا کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس لاؤنج میں چلا گیا۔ چکن چڑھ گئی تو اس نے اٹالین اسٹائل کی سلاد بنانے کے بارے میں سوچا۔ لاؤنج سے تھوڑی دیر بعد انکل اور اویس کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ میچ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ تمام کام سے فارغ ہو گئی تو 2 بج رہے تھے۔ ان لوگوں کا تو شاید کرکٹ کی دھن میں کھانا کھانا بھول ہی گیا ہے، لیکن خود اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے جلدی جلدی کھانا لگانا شروع کر دیا۔ کھانا لگ گیا تو انہیں بلانے کے لیے آ گئی۔ کیا پک رہا ہے بھائی؟ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، انکل نے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ کھا کر بتائیے گا۔ وہ باہر ہوتی ہوئی بارش دیکھ کر دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ 2-3 منٹ تک باہر کا نظارہ کرنے کے بعد ان سے بولی، انکل مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اسے چمکارتے ہوئے کہنے لگے، شاہد سے کہو کھانا لگانے کے لیے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے جواب دیا تو وہ بری طرح چڑھ کر آگے بڑھی اور ٹی وی آف کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر انکل ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اویس تو پہلے ہی اٹھ کر شاہد ہاتھ دھونے چلا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کرسیاں سنبھال کر انکل نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی تم نے اتنی ساری چیزیں بنا لی؟ یہ چکن کڑھائی، سلاد، ویجیٹیبل رائس۔ جی ہاں، دیکھ لیں میں کتنی سوگھڑ اور سلیقہ مند ہوں۔ وہ اپنی تعریف کرنے لگی۔ اویس اس ستائشی نامے سے بے نیاز اپنی پلیٹ میں سلاد ڈال کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اور انکل نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اویس پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا تو انکل اسے ٹوکتے ہوئے بولے، سلاد اور لو، بیچاری نے اتنی محنت سے تمہاری وجہ سے بنائی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی شرارت سے حسب معمول نروس کرنے کے لیے کافی تھی۔ اویس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ان سے بولا، شکر ہے کچھ تو میرے لیے بھی ہے، ورنہ یہاں تو ہر بات انکل سے شروع ہو کر انکل ہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں ان کا قہقہہ بڑا بے ساختہ تھا۔ اجالا، تم کو یہ کچھ جلنے کی بو نہیں آ رہی؟ انہوں نے اس گفتگو میں اسے بھی شامل کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کی نظریں اپنے چہرے پر مرکوز محسوس کر کے کچھ جھنجھلا گئی تھی۔ ایک تو یہ دادا پوتے کی بری عادت ہے، بہت ہی منہ پھٹ ہے۔ جلنے کی نہیں، بیک ہونے کی آ رہی ہے۔ میں اوون میں براؤنیز بیک کرنے کے لیے رکھ کر آئی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سنجیدہ بناتے ہوئے کچھ دیر پہلے کی معنی خیز فضا کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ انکل بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ اویس نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انکل نے اسے کافی کی بھی فرمائش کی۔ کافی اور براؤنیز ٹرے میں رکھ کر لائی تو وہ دونوں آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ براؤنیز چکھنے کے بعد انکل اس سے کہنے لگے، تم اچھی طرح ہماری عادتیں خراب کر دو۔ پہلے ہی شاہد کے پکائے ہوئے کھانے اتنے مزے کے نہیں لگتے تھے، لیکن اب تو برداشت سے باہر ہو گئے ہیں۔ آپ اگر معقول معاوضہ دینے کا وعدہ کریں تو میں شاہد کو کھانا پکانا سکھا دوں گی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے جواب میں آفر کی، اس مسئلے کا تو میں نے ایک اور حل سوچ رکھا ہے، جس میں یہ معاوضہ وغیرہ جیسی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سکون سے بیٹھی بغیر ان کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے کافی پیتی رہی۔ انکل اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈال کر مسکرا دیے۔ اویس بڑی خاموشی سے کافی کے سپ لے رہا تھا۔ اپنا خالی کپ رکھتے ہوئے وہ بولی، اچھا میں چلتی ہوں انکل، اب اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر اور رکو۔ وہ اصرار کرنے لگے۔ جلدی کہاں ہے، 3 بج رہے ہیں۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، گاڑی لائی ہو؟
انکل نے اس خیال سے پوچھا کہ وہ اکثر پیدل آ جایا کرتی تھی۔ نہیں، اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا، میں واک کرتے ہوئے آئی ہوں۔ اویس نے اس کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ بارش ہو رہی ہے، میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر شاید گاڑی کی چابی لینے اپنے کمرے میں گیا۔ وہ اس کی آفر کے جواب میں دوبارہ انکل کے برابر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گی۔ انکل نے اسے مخاطب کیا تو وہ فوراً بول پڑی، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اچھا، کھاؤ قسم کہ تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑکنا لگا۔ انکل کے سامنے ایسی کوئی بات کا اقرار کرنا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے روٹھے ہوئے لہجے میں بولے، اگرچہ کہ یہ میرے دل کی دیرینہ خواہش تھی، مگر تم نے اس سے مجھ سے سیکرٹ رکھا اور میرا دل دکھایا۔ انکل پلیز ناراض مت ہو۔ وہ انہیں ناراض ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پریشان حال چہرے پر نظر پڑی تو وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے بولے، اویس اچھا ہے نا، سب سے اچھا۔ اور جواب میں اس نے گردن ہلا دی۔ اسی وقت وہ واپس آ گیا۔ انکل کو خدا حافظ کہہ کر وہ اس کے ساتھ باہر نکلی تو بارش کچھ ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ موسم کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے بولی، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، آپ رہنے دیں، میں پیدل ہی چلی جاؤں گی۔ محترمہ، یہ دسمبر کی بارش ہے، بیمار پڑنے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں، میں پڑتی بیمار، اس موسم کو انجوائے نہ کرنا تو بہت ہی بدذوقی کی بات ہے۔ وہ اس کی تردید میں بولی، آپ بڑے نازک مزاج ہیں، میں تو کبھی بارش میں بھیگ کر بیمار نہیں پڑی۔ خیر، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ وہ بھی گیٹ سے نکل آیا اور اس کی حیرت سے جواب میں بولا، آخر مجھے ظاہر بھی تو کرنا ہے کہ میں نازک مزاج نہیں ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے قدم سے قدم ملائے وہ دونوں خاموشی سے چل رہے تھے۔ ان کے پاس سے آئس کریم والے کو دیکھ کر وہ بولی، اتنی سردی میں آئس کریم کون کھائے گا؟ اسی موسم میں تو آئس کریم کھانے کا مزہ ہے۔ اس نے فوراً تردید کی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے آئس کریم والے کو روک کر اس سے ایک آئس کریم خریدی۔ گھر سے چلتے ہوئے والیٹ لانا تو بھول ہی گیا تھا، لیکن میری جیب میں صرف اتنے ہی پیسے ہیں کہ ایک آئس کریم خریدی جا سکتی ہے۔ وہ اس کے غربت بھرے بیان سے متاثر ہوئے کر بولی، میرے پاس پیسے ہیں، ایک اور لے لیں۔ میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ تمہیں 25-30 روپے کی آئس کریم بھی تمہارے ہی پیسوں سے خرید کر کھلاؤں۔ وہ کچھ برا مان کر بولا۔ پھر کون اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوا بولا، لو کھاؤ۔ اس کے ہاتھ سے کون لے کر وہ ایسے ہی چلتی رہی تو وہ ٹوک کر بولا، تم کھا کیوں نہیں، پگھل جائے گی۔ اس نے ریپر اتار کر کون کھانی شروع کر دی۔ وہ اپنے چہرے پر سے بارش کا پانی صاف کرتا ہوا بولا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں خریدی، اسے ہم دونوں نے شیئر کرنا ہے۔ اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں کہ اب مجھے دو گی۔ اس کی بات پر وہ ہونق ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے کون لے کر آرام سے کھانے لگا۔ 2-3 بائٹس لے کر کون واپس اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگا تو وہ کچھ جھجک کر بولی، آپ کھا لیں، میرا تو ویسے بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کون اس کی طرف بڑھائے چلتے چلتے رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر وہ بھی رک گئی۔ اس کے مسلسل بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس نے خاموشی سے کون پکڑ لی تو وہ دوبارہ چلنے لگا۔ مجھے کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے جو میرا جھوٹا کھانے سے آپ کو بھی لگ جائے گی۔ اس کی ناراضگی سے ڈر کر اس نے ایک بائٹ لے لی۔ تھوڑی دیر بعد اویس نے بھی اس کے ہاتھ سے دوبارہ کون لے لی اور تھوڑی سی کھا کر پھر اسے واپس پکڑا دی تو وہ سر جھکا کر بنا کچھ کہے اس نے کون اس کے ہاتھ سے لے لی۔ سارے راستے یہی تماشا ہوتا رہا، اس کے ہاتھ سے کون لے کر تھوڑی سی کھاتا پھر اسے پکڑا دیتا، وہ مجبوراً سر جھکا کر ایک آدھ بائٹ لے لیتی۔ آج کا موسم انجوائے کرنا اسے خاصا مہنگا پڑا تھا۔ اس کے گھر کی سڑک پر مڑے تو اللہ اللہ کر کے کون ختم ہوئی اور اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے چل رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے رک کر وہ اس سے بولا، چوئنگم کھاؤ گی؟ اس نے فوراً انکار میں گردن ہلا دی، کیا پتہ اسے بھی شیئر کرنا پڑے۔ وہ اس کے فوراً انکار کرنے پر ہنس پڑا، نہیں، اسے شیئر نہیں کرنا، وہ پوری کی پوری تمہاری ہے۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والیٹ نکالا تو وہ ساری شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر چلائی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا، آئندہ میں آپ کی کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چوئنگم کو نظر انداز کرتے گیٹ کے اندر گھسنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہاری خاطر اتنی دور تک پیدل چل کر بھیگتا ہوا آیا ہوں اور تم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر ناراض لہجے میں بولی، میں انکل سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اس کے بے ساختہ قہقہے نے اپنی حماقت کا احساس دلایا تو وہ بغیر کچھ کہے گیٹ میں گھس گئی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔